حضرت نے فرمایا بھائی کیوں بغیر بتائے؟ کم برکت کے لیے ظالم، برکت کے لیے ہمارا رومان. تو استفادہ اٹھانا ہے تو پھر وہ یہ والی کتاب نہ ہو. تو بہرحال اچھا ہے، عنوان کو میں نے بتا دیا، آئندہ مصطفیٰ بھی بتا دیں گے تاکہ لوگوں کو فائدہ، جس کو فائدہ پتہ نہیں ہوتا کس کو کس چیز کی ضرورت ہے یا کیا بات جو ہے اس کے لیے اس وقت جو ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے نافع بنائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ظاہر ہے آئے تو بہت مختصر وقت کے لیے، لیکن غرق انتہا سے زیادہ ہو گئے، بھول بے انتہا گئے. آج جس طرح ہمارے اندر جو غفلت ہے اور جو ہم بھولے ہوئے اپنے اصلی وطن کو، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صبح سے شام تک اور یومیہ اور روزانہ جس مقصد کے لیے اور جہاں جانا ہے اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اور کتنی تیاری کر رہے ہیں. جتنی محنت زمین کے اوپر کے لیے ہو رہی ہے اتنی ہی زمین کے نیچے کے لیے ہو جائے تو کیا بات ہے، ہونی تو زیادہ چاہیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا نا کہ حضرت میں تاجر ہوں، تجار میں سے ہوں، بزنس مین جس کی نس نس بزی. کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آج کل لوگ گھنٹوں گھنٹوں لغویات میں اور نہ جانے کس کس خرافات کے اندر گزار دیتے ہیں، اور دین کے معاملے میں وقت ہی نہیں ہے. نماز کے لیے آپ جائیے، تبلیغ والے کہتے ہیں آئیے نا، آپ جائیے ہم آتے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ ہی نماز پڑھ لیجیے، آپ ہی جائیے. ہیل نہیں لگاتے لیکن کہتے ہیں آپ ہی جائیے. وہ کس کا فائدہ ہے جانے میں؟ آپ کا فائدہ ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت اور ایمانی ذوف ہے، محبت کی کمی. تو ظاہر ہے ایمان اور محبت کا ایک سبب نیک صحبت بھی ہے اور ایک سبب اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ذکر اللہ بھی ہے. ذکر سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق اور محبت میں اور ایمان اور یقین میں اور روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب کرنے کے لیے اس ذکر پر بھی آنے کے لیے جب ایسی صحبت میں آئے گا، بیٹھے گا، آتا جاتا رہے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی مناسبت پیدا ہو جائے گی اور ہمت آ جائے گی. کہیں سے بات پلٹی تھی، کہاں سے پلٹی؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. ہاں تو ظاہر ہے طاقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ نیک صحبت کی افادیت میں، نیک مجالس کی افادیت میں فرماتے ہیں، افادیت مانے فائدہ، فرماتے ہیں کہ بہت سارے چراغ، اس زمانے میں چراغ کا دور تھا، بلب کا ہے اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ بہت سارے چراغ ہیں، کوئی ذرا تیز روشنی دے رہا ہے، کوئی کم ملے ہوئے ہیں، لیکن سب ایک جگہ چراغ جمع ہے تو ان کا مل کر نور خلا میں بڑھ جائے گا. اور سارے چراغ مل نہیں رہے، اختلاط نہیں ہو رہا، لیکن ہو رہا ہے کہ ان کی روشنی جا کر فضا میں مل کر ایک ہو جاتی ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے نیک صحبت کے اندر کسی کا روحانیت اور نور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے ایمانی نور زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا اور کم ہے، لیکن اس صحبت کی برکت سے وہ سارا نور جو ہے وہ خلا میں مل کر برابر ہو کر سب کا نور برابر ہو جائے گا. تو یہ نیک صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ ذوف والے طاقتور ہو جاتے ہیں اور طاقتور والے قوی، اور قوی کے بعد اقویٰ ہو جاتے ہیں. فائدہ ہے
ظاہر ہے یہ طاقت چاہیے تاکہ آدمی کم از کم، کمزوری ایمان کی اتنی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر اتنے غرق ہو گئے کہ اپنے اصلی مقصد اور وطن کو بھی بھولے ہوئے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اتنی لمبی چوڑی وعظ اور نصیحت کا. آپ دیکھتے ہیں نا امام صاحب کہیں بیان اگر 2-5 منٹ زیادہ کر لیں تو سب دیکھتے ہیں گھڑی پر. اب کوئی مضمون مکمل کرنے میں اگر 2-5 منٹ کبھی ہو جائے تو ایسا دیکھتے ہیں کہ بس اف. اور 2 گھنٹے شادی بیاہ کے اندر کھانے کی دعوت دی کہ 9 بجے خاص جو ہے سلسلہ جو ہے کھانے کا شروع ہو جائے گا اور 12 بجے تک آپ کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں گھڑی نہیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے میں تو چپکے سے دیکھتے ہیں. 3 گھنٹے وہاں بیٹھے ہوئے، سردی بھی ہے اور پتہ نہیں کب نمبر آئے گا. اور یہ تجربہ آپ سب کا، ہم سب کا ہی ہوا ہوگا کہ 9 کی بجائے 12 بجے تک انتظار ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے. اور اگر کوئی سسرال کا دعوت ہے تو پھر کیا کہنے، گھڑی کی طرف نظر بھی نہیں رکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے. تو یہاں تو یہ حال ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے نا. ہمارے پاس چونکہ ہم نے لگایا ہی کچھ نہیں، ماں کی گود میں مل گیا. بس اس کی وقت اور اہمیت تو اس سے پوچھے جس نے مجاہدہ کر کر، قربانی کر کر اور یہ دین اور یہ ایمان حاصل کیا ہے. تو ان سے پوچھے کہ یہ ایمان کی قدر ہے، ایمان کی اور اس دین کی قدر. جس نے دین کے اوپر مجاہدہ کیا ہے، قربانی. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ویری بیزی. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا مدد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو بھی ساؤتھ افریقہ میں ایک تاجر جن کی بڑی تجارت. لیکن یاد رہے پہلے اس کے اندر تھوڑی سی تصحیح تھی تو چلو یہ حدیث مبارک آج اس کی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ کہتے ہیں مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، یا نسبت یہ نا میرا مال، مالی مالی مالی. فرمایا جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر آگے پہنچا دیا وہ تمہارا مال ہے، باقی کوئی تمہارا مال نہیں. اب تمہارا کوئی مال نہیں ہے، آنکھ بند ہوئی اور یہ ورثہ میں منتقل ہو گیا. اب تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ابا نے بڑی بہترین ہیرے کی انگوٹھی، اور ہیرا بھی بیلجیم سے منگوایا تھا، وہاں کا کٹ اور ہیرا بڑا مشہور ہے، اور اعلیٰ قسم کا کئی لاکھ روپے کا کہ روشنی اندھیرے میں روشنی کرنے والا، اور اتنا بڑا ہیرا. اور بڑا ذوق شوق تھا سیٹ صاحب کو. اب ابا نے اتنے اس کو سنبھال کے پہنتے تھے، اب وہ انگلی کے اندر ہر وقت رہنے کی وجہ سے نکل ہی نہیں رہا. سنار کو بلائیں گے، کٹوائیں گے اس انگوٹھی کو کہ ابا کو اس کے ساتھ جو ہے ہم نہیں بھائی، یہ نکال رابطہ سارا چھوڑنا پڑے گا. دنیا کے ساتھ جتنا کمایا یہ اندر یہ زمین کے نیچے لے جانے والا نہیں ہے، نکالنا پڑے گا. ساتھ اس کے ابا سے محبت ہے، جو کہ ابا نے بچپن سے بہت خیال رکھا. اب ذرا سا بھی قبر کے اندر تھوڑا سا بھی کہیں خلا رہ جائے گا تو خود ہی بیٹا کہے گا گورکن سے کہ بند کرو یہ ابا کی قبر، اس کا رابطہ بالکل نہ رہے. کون کام دے گا وہاں؟ کون ساتھ دے گا وہاں؟ کون ہے؟ مال اولاد تیری قبر میں ساتھ جانے کو نہیں، مال اولاد تیری قبر میں ساتھ جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں.
یوں تو دنیا دکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، خبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ شکریہ قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی اس منزل سے چلے جائیں گے ہم۔ تو یہ سب پر آنا ہے، اور سب کو ظاہر ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جانا ہے، اور نہ واپسی ہے نہ تلافی ہے۔ حضرت فرماتے تھے زندگی کا ویزا نامعلوم میعاد ہے، پتہ بھی نہیں ہے کتنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عمر برکت دے، لیکن کوئی گارنٹی ہے؟ تو فرمایا دوستو، حضرت فرماتے تھے دوستو اپنی فائل کو اپ ٹو ڈیٹ رکھو، اس دن سے سکی ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی، گھاڑا وقت ہوگا، اپنی سی کرو گے، ہم سب اپنی سی کر جائیں گے، وہی کام آئے گا۔ لہذا جو ہے حضرت فرماتے تھے کہ ہر وقت اپنی فائل اپ ٹو ڈیٹ رکھو، نمازیں، ذمے ہیں، زکوٰۃ ہے، اور جتنے بھی ہیں سب کو جلدی کوشش کر ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ گل ہو جائے، پھر نہ جانے۔ بنور ٹاؤن کے اندر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسئلہ مفتی صاحب بتانے لگے کہ میرے پاس تجار کے ایک وارثین آئے، یعنی ان کے بچے، بیٹے، باپ نے ترقے میں بڑی دولت چھوڑی میراث میں، آئے مسئلے کے لیے کہ مفتی صاحب ہمارے والد صاحب اتنے عرصے کی نماز، اتنے عرصے کے روزے ان کے ذمے ہیں، ان کا حساب کتاب کیا بنے گا؟ اب مفتی صاحب نے ظاہر ہے نماز جو ہے 5 فرض ہیں اور ایک واجب ہے 3 وتر، اس کا حساب بنا اور یومیہ ہے، اور روزہ 30 ہے اور سال میں 1 مرتبہ ہے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے روزے کے تو غالباً کچھ 40-50 ہزار روپے بنے، لیکن نماز کے کئی لاکھ روپے، 12-15 لاکھ روپے بنے۔ تو لڑکے بھی کہنے لگے مفتی صاحب ہم کو سچ بتائیں، ہم ہمارے والد صاحب کا فدیہ روزے کا دیں گے، نماز کا نہیں دیں گے۔ باپ نے کروڑوں روپیہ چھوڑ کے گیا، تو آپ کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں بھائی؟ کر دے اس کی مہربانی، نہ تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن بہرحال اب کیا ابا اٹھ کے آئیں گے؟ خود کہنے لگے دیندار تھے جبھی تو مسئلہ پوچھنے آئے، اور دیندار تھے جبھی سچ بتا لگے مفتی صاحب بس ہم اپنے ابا کا روزے کا یہ 40-50 ہزار دیں گے، ہم لاکھوں روپیہ نہیں دیں گے۔ مال اولاد تیری خبر میں ساتھ جانے کو نہیں۔ تو اس وقت ہم سب دیکھیں خود جو ہمارے اندر جو غفلت ہے اور ہماری توجہ بھی نہیں ہے، جتنی کوشش ہو رہی ہے وہ زمین کے اوپر کی ہو رہی ہے، زمین کے نیچے اور موت کے بعد اور اس وقت اس کی طرف۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ حضرت کو جو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایہ وغیرہ ملتا تو حضرت اس کو اور روزانہ اپنا معاملے کو درست کر کے فارغ کر دیتے تھے، اور وصیت نامہ بھی لکھ کر، اور جو رکھا بھی تھا تو بتا دیا کہ بھئی یہ بس بیماری کی ضرورت کے لیے، باقی سب تاکہ حساب کتاب ہلکا ہی رہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، موبائل پر کیا کچھ کرتے ہوئے سوتے ہیں، اور سونے والا پتہ نہیں اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، کوئی گارنٹی تھوڑی ہے، ویسے بھی نہیں ہے۔ لیکن اکثر آپ دیکھیں یا تو موبائل پر یا کمپیوٹر پر یا ٹی وی پر دیکھتے ہوئے تو جس حال میں سو رہے ہیں، اور موت اگر اسی آخری، اللہ تعالی ہم سب کو موت جو ہے ایسے عمل پر نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہو، اور ایسا مقام ہو، یعنی روز مبارک پر ہو یا ملتزم پر ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مقام بھی انتہائی محبوب ہو، اور وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ کی یہاں انتہائی مغفرت اور بخشش کا
اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہو، بس اس لمحے اور وہی دن، وہ یوم شب جمعہ یا کوئی ایسی شب قدر کی شب ہو جب ہو کوئی بہانہ ہو تاکہ نجات ہو جائے. لیکن اپنی سی بھی تو کرنی پڑے گی. کھڑے کھڑے موتیں گے، کھڑے کھڑے کھائیں گے، کیسے چلے گا بھائی؟ تو آپ بتائیے کہ اکثر مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر لوگ یہی موبائل کے اندر، اور احساس بھی نہیں ہے کیا ہونا چاہیے. حدیث پاک میں کچھ ذکر کر کر، کچھ وظیفے، کچھ دعائیں مسنون بتائی گئی ہیں، پڑھ کر سونا چاہیے تاکہ ذاکرین میں اٹھایا جائے. اگر اجل کا وقت آ گیا، موت تو نیند کی بہن ہے، تو کم از کم اللہ کے نام اور ذکر کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو انشاءاللہ کام بھی بننے کی امید ہے اللہ کی رحمت سے. تو وہی کم از کم ہم جو سن رہے ہیں اس کا تو اہتمام ہم تو کریں، اور اس سے تو ہم تو کریں کہ بھائی کم از کم کچھ نہ کچھ ذکر ہو. تسبیح فاطمی پڑھ لیجئے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. کل درود شریف پڑھ لیجئے، سونے کی دعا پڑھ لیجئے، اور جو درود شریف کے ساتھ پڑھتے ہوئے سو جائیے انشاءاللہ تعالی. کیا کہنے. لیکن عمل کہاں ہے؟ تو حضرت آج ہمارے یہاں اس طرف کو کیونکہ فکر ہی نہیں ہے. جب ہوگی تو جب اس طرف کو خیال ہوگا اور فکر ہوگی تو پھر اس کی جستجو ہوگی نا. غفلت پہ پردے لگے ہوئے، کبھی سوچتے بھی نہیں ہم. مثال کے طور پہ جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو بڑا دل کا اٹیک ہوا. ڈاکٹر امجد صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے. تبلیغ جماعت کے بڑے تھے، حضرت کے معلق تھے اور بڑے اللہ والے تھے. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس لیاقت نیشنل میں لے گئے. الحمدللہ انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ اس زمانے کے تھا جو پلاٹ بن جاتا ہے وہ ضائع کرنے کے لیے، اور وہ افاقہ ہو گیا. بہرحال بعد میں پھر بیٹری وغیرہ لگی، وہ پیسٹ میکر کہتے ہیں نا اس کو. لیکن ڈاکٹر امجد صاحب آیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے آئے جب یہ عرضے کے بعد، تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں ہارٹ کا ڈاکٹر ہوں اور وہاں کا ذمہ دار ہوں، سینئر مطلب وہاں کا ذمہ دار ہوں. میرے پاس سینکڑوں مریض آتے ہیں دل کے، اور جن کو یہ اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کے چہرے پر تشویش اور اتنی خوف ہوتا ہے. اور میں نے کبھی زندگی میں آپ جیسا کوئی مریض نہیں دیکھا جو انتہائی اطمینان سے لیٹا ہوا ہے، اسے کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ تو چلے اس کی وجہ کیا ہے. کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ جب مجھے یہ اٹیک ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دی کہ اللہ اگر میرا وقت آ گیا ہے آپ سے ملنے کا تو میں بھی آپ کے ملنے کا مشتاق ہوں، میں بھی تیار ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ اگر وقت آ گیا ہے تو میں بھی آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں. اب جس نے تیاری کی ہوئی ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے نا جی جو بن دیکھے مولا پر مرا جائے. جو مولا کو راضی کرنے میں حرام عارضوں کا خون کرے، اپنے دل کو توڑے، ہر وقت مجاہدہ کرے، اسے مولا سے ملنے کا شوق نہ ہوگا. تمنا ہے کہ اب کوئی کہیں جگہ ایسی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، دل میں یاد ان کی دل نشی ہوتی، ستاروں کو حسرت کے ہوتے میرے آنسو. تمنا ہے کہ کشا کو کہ ہوتی میری آستی، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا، حشر سے پہلے دل بیتاب کی ضد ہے، ابھی ہوتی یہی ہوتی. یا اللہ آپ سے ملنے کا شوق ہے، بن دیکھے مرا جا رہا ہوں، نظر کی حفاظت کر کر غم اٹھا رہا ہوں، موبائل کی بدماشی سے بچ رہا ہوں، حرام کام سے بچ رہا ہوں، حرام کمائی سے بچ رہا ہوں، رشوت سے بچ رہا ہوں، ان چیزوں سے بچ رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو راضی کرنے کا، آپ کے لیے، لہذا آپ سے ملنے کا بھی شوق ہے. تو جو تیاری کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بھی شوق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ تو وہی کر سکتا ہے جس نے تیاری کی ہے.
اور جس کو تیاری نہیں ہے تو وہ تو ظاہر گھبرائے گا, وحشت کرے گا, کیا دکھاؤں. امتحان میں جب تیاری کر کے جاتا ہے تو بڑا اطمینان سے ہوتا ہے, اور تیاری نہیں ہوتی تو دائیں بائیں بغلے جھانکتا رہتا ہے, کیا کروں. ایسے ہی مولا پر مرا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید ہے, لیکن ان سے ملنے کا بھی شوق ہے کہ یا اللہ آپ سے ملاقات کا شوق بھی ہے. ہو گئے اذان؟ نہیں ابھی تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوستو, یہ تعلق مع اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, یہ دنیا میں بھی آدمی کو ساتھ دیتا ہے اور زمین کے نیچے بھی ساتھ دے گا. آج ہماری حقیقت میں دیکھا جائے تو اس طرف خیال اور توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. دن مہینوں گزر جاتے ہیں, بلکہ برسوں بھی بازو گزر جاتے ہیں, خیال بھی نہیں آتا ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے ساری شب کروٹ بدلتے ہوئے اور روتے ہوئے اس طرح گزر جاتی تھی ان کی کہ یا اللہ جہنم کی آگ نے میری نیند کو حرام کر دیا. وہ استظہار اتنا تھا, آج ہمیں اس کا خیال بھی نہیں. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے ہی ایسا, ہو اللہ تعالیٰ الحمدللہ, یہ اصل دولت, اصل متاع. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ بادشاہوں کو للکار رہے. بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے تھے. کیا فرماتے ہیں, ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے جواہرات ہیں, ہیرے اور جواہرات ہیں. اے دنیاوی بادشاہ ہو, جب تمہارا جنازہ اترے گا تو قبر میں یہ سب دھن دولت بادشاہ چھوڑ کر اترے گا. ولی اللہ کا جنازہ اترے گا تو وہ سینے میں ہیرے اور جواہرات, اللہ کی محبت اور معرفت کے. اور فرمایا بتاؤ کائنات میں ولی اللہ سے بڑھ کر دھن دولت والا کون ہے؟ یہ دولت یہ ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے, ایمان والا. یہ نسبت اسی کے لیے بھیجا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور پھر ایک جگہ تم بھی بنا حسبتم انما خلقناکم عبثا, ہم نے کیا یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے. لہذا جو ہے حضرت سفیان ثوری بس وہیں سے حضرت مولانا مدد صاحب نے کہا, تو حالیہ سے کسی نے ساؤتھ افریقہ میں کہا کہ مولانا آئی ایم ویری بزی, وہاں انگلش بولتے ہیں. مولانا خود فرمائیں آئی ایم ویری بزی, میرے پاس اتنی لمبی چوڑی آواز کا نہیں ہے, میں آئی ایم ویری بزنس مین, بہت بڑا بزنس مین ہوں. لہذا جو ہے مجھے آپ مختصر سی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہی بات, دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں. اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل للآخرہ بقدر مقامک فیہا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقول.